بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کی اس مختصر نشست کا موضوع سخن ہے ذکر اللہ کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذکر کرتا ہے اس کو کیا انعامات ملتے ہیں، تقریباً 15 یا 16 ہیں، میں مختصر بیان کروں گا۔ سورۃ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، بے شک دلوں کو تسلی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے۔ نمبر 2 سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 اللہ رب العالمین اس حضرت انسان سے مخاطب ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو تو میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا، تم لوگوں میں یاد کرو گے تو میں بھی فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ نمبر 3 سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 10 وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 45 رب العالمین کا فرمان ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا۔ نمبر 5 ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہوا ہے، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ کہ جو مرد اور عورتیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بھائیو نمبر 6 سورۃ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین اہل ایمان والوں سے مخاطب ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو اور صبح اور شام اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اب جو حدیث میں ذکر اللہ کے فضائل ہیں وہ بیان کروں گا۔ صحیح المسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اٹھتے بیٹھتے مسجد میں داخل ہوتے رات کو سوتے جاگتے ہر وقت ہم کتنا ذکر کرتے ہیں۔ یہی بات ہے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائی آگے چلتے ہیں، بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زبان پر بڑے آسان ہے لیکن میزان میں بہت ان کا اجر و ثواب ہے، اور رحمان کو یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ کلمے بہت پسند ہے، اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنا وقت لگتا ہے میرے بھائیوں، اٹھتے بیٹھتے یہ ادا کرتے رہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، نمبر 10 صحیح المسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لأن اقول سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب دیکھیے سورج طلوع ہوتا ہے بڑے بڑے خزانوں پر، بڑے بڑے ہر جگہ، لیکن مجھے یہ کلمات کہنا ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند۔ اسی طرح میرے بھائی نمبر 11 ترمذی کی حسن درجے کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ان کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کیجیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی جو ہے بڑی عمدہ ہے، پانی میٹھا ہے، اور چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان، وہاں پہ کوئی اونچی نیچی جگہ نہیں ہے، کوئی پہاڑ کچھ بھی نہیں، چٹیل میدان ہے، اور وہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کوئی درخت لگ جائے تو یہ کلمات پڑھتے رہے، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ کیا مشکل ہے میرے بھائی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ اللہ اکبر۔ بھائیو دنیا کے جتنا بھی خزانہ ہے، آپ جتنے ملینئر بلینئر ہو جائے، ٹریلین سب کچھ ہو جائے، دنیا کا پورا خزانہ مل جائے، موت آ گئی خزانہ ختم، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے خزانہ ختم، سیلاب آ جائے خزانہ ختم، لیکن وہ خزانہ جو دنیا میں آپ کے لیے محفوظ کیا جا رہا ہے وہ ان کلمات کی وجہ سے ہے، کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اٹھتے بیٹھتے میرے بھائی پڑھتے رہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، نمبر 4 ایک بات یاد رکھیے، جتنے میں نے اذکار بتائے ہیں ان تمام اذکار سے سب سے افضل ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، لا الہ الا اللہ، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طرح نمبر 15 ان اذکار کا فائدہ جو میں نے آپ کو بتایا میرے بھائی اسی کو ہوگا، یاد رکھیے، جو شخص عقیدہ توحید پر، اور اگر عقیدہ توحید پر نہیں ہے، شرک ہے، تعویذ باندھا ہوا ہے، دھاگا ہے، اور یا علی مدد اور یا حسین مدد اور اس قسم کی اگر شرکی اعمال اس میں موجود ہیں، اللہ کی قسم اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ آپ خود دیکھ لیے سورۃ انعام کی آیت نمبر 88 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی بھی شرک کرتے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، اور ہم کدھر ہے؟ اس لیے اگر عقیدہ توحید صحیح ہے تو پھر آپ کا ہر عمل قبول ہوگا۔ اسی طرح پھر بھائی آگے جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے روٹی لینے جانے جدھر بھی جا رہے ہیں، اس کے لیے نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے نہ کوئی خاص، اب نماز کی جو خاص جگہ ہے نا بھائی، مسجد میں آنا پڑتا ہے، اٹھتے بیٹھتے
بیٹھتے, رات کو سوتے, کسی مجلس میں بیٹھتے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے. اور آخری بات یہ ہے, یونس علیہ السلام کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ مچھلی نے اپنے پیٹ میں لیا اور سمندر کی تہہ میں جا بیٹھی, اور 3 اندھیرے آپ حساب لگائیے کتنا مشکل وقت ہے, کتنی غم ہے کہ سمندر کی تہہ کا اندھیرا, رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. اور ان تینوں اندھیروں میں سے اللہ کی تعالیٰ کا جب ذکر شروع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تعالیٰ نے اسی وقت مچھلی کو حکم دیا, فاستجبنا لہ ونجینہ من الغم, اور ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور ان کو اس غم سے نجات دی, اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے یونس کو صحیح سلامت کنارے پر چھوڑاؤ. اور کیا یہ صرف یونس علیہ السلام کی تھی؟ نہیں, آگے فرمایا ہر مومن جو بھی ہمیں پکارتا ہے, اور یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت, یہ عظیم ہے میرے بھائیوں. یہ صرف وہ جو ہمارے بنائے ہوئے خواتین بیٹھ لیتی ہیں اور 1 لاکھ دفعہ پڑھتی ہیں آیت کریمہ کا ختم, ایسے نہیں ہے. اس کو آپ دعا میں پڑھیں گے, آپ کی دعا جو ہے قبول ہوگی. ٹھیک ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.